کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 سالہ زندگی رہی. ارے وہ سب چھوڑیے، جو بات ہو رہی ہے اس پر بات کریے. سنیے، اسی میلاد پہ ہی بات ہے. حضرت نے کل میلاد کے ہی بارے میں کہا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی تمہارا عالم اگر بغیر نذرانے کے، سنیے مجھ سے یہ کہا انہوں نے، عبداللہ بھائی نے، کہ تمہارا کوئی عالم اگر بغیر نذرانے کے فی سبیل اللہ تقریر کر لے یا بیان کر لے تو میں مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بریلوی بننے کو تیار ہوں. آپ کے شیخ نے کہا کہ ہم جو ہے تچھوں کو نہیں لیتے ہیں، تو ہم تچھے ہیں، ہم کو نہیں جانا، سمجھے. لیکن ہمارے آپ ہی کا دعویٰ ہے. ابھی آپ نے دعویٰ کیا، ابھی آپ نے یہ کہا، جب آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے ان سے کہا، عبداللہ بھائی سے آپ نے کیا کہا؟ آپ کا نام کیا ہے بتائیے. ہم نے آپ کے عبداللہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے ارے ایک منٹ، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طیب ہے. جی طیب ہے. سید کیا؟ بس صرف سید ہے؟ اچھا چلیے، بہرحال آپ جو بھی ہیں، تو آپ نے عبداللہ بھائی سے یہ کہا کہ آپ کا کوئی عالم اگر بغیر پیسے کے فی سبیل اللہ تقریر کرے یا بیان کرے، تو آپ نے عبداللہ بھائی سے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو میں بریلوی بننے کو تیار ہوں. تو یہ آپ نے کہا. جی میں کر رہا ہوں نا، میں کرتا ہوں بے شمار میرے پروگرام ہیں، میں کرتا ہوں. آپ کی جی آپ کی جی میں میری بات کر رہا ہوں. بلائیے، کہاں پر بلانا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں ہم فی سبیل اللہ. نہیں، آپ جو گھوم کے تقریر، جیسے آج بھی میلاد کا معاملہ چل رہا ہے. ہاں تو ہم کرتے ہیں نا، لگاتار ہمارے پروگرام چل رہے ہیں ابھی. ارے ایک آدھ میں نہیں لیتے ہوں گے، لیکن ارے ہمارے لگاتار پروگرام چل رہے ہیں، ہم نہیں مانگتے، ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں. چلیے آپ بلائیے، آپ کے یہاں جاتے ہیں، آپ توبہ کر کے بریلوی بن جائیں گے نا. سنیے کیا سنا رہے ہیں؟ سنائیے. یہ کہہ رہا ہوں، حضرت سے کل بات ہوئی تھی، کل وہ دلیل دے رہے تھے میلاد وغیرہ سے، وہ آپ کو ہی شاید لائن پہ لینا چاہ رہے تھے. نہیں میں بات نہیں کرتا ہوں، یہ تو ابھی انہوں نے مجھ سے کہا فی سبیل اللہ والی بات، تو میں نے لگا لیا. میں نے کہا بات کروا دیجیے، سمجھے. اچھا کس سے بات ہوئی؟ اور انہوں نے مجھ سے صرف اتنی بات کری، ابھی انہوں نے مجھ سے صرف اتنی بات کی کہ کوئی دیوبندی مفتی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی عالم فی سبیل اللہ تقریر نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، اگر فی سبیل اللہ تقریر کرے یا بیان کرے تو میں بریلوی بننے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے کہا لگائیے، ہم فی سبیل اللہ کرنے کے لیے تیار اور کرتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا آپ عالم ہیں؟ جی الحمدللہ. ہاں تو میری بات تو آپ بغور سمجھ سکتے ہیں. جی اگر آپ کسی سے مقابلہ کر رہے ہیں. نہیں کہاں مقابلہ، کسی سے بھی مقابلہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا نہیں کر رہے ہیں. آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں جی، تو بات کرتے کرتے کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس سے آپ کو دلیل وغیرہ چاہیے، اور آپ ہر بات پر شکست کھا رہے ہیں، تو آخر میں جو سامنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی نہ کرے گا کہ آپ کس بات پر راضی ہیں آپ بتائیں. اور بات کریں اصل میلاد سے، تو مولانا جو بھی وہ عالم ہے کہ مولانا نہیں ہے، وہ تو عام لوگ ہیں بیچارے. ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد وغیرہ کے لیے کچھ دلیل دے رہے تھے حدیث سے، اسی پہ یہ بات چلی. تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں. اچھا آپ عالم ہیں ماشاء اللہ. نہیں میں عرض کر رہا تھا، آپ کی بات کاٹ کر کے میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی آپ ماشاء اللہ سے عالم ہیں، مفتی ہیں ماشاء اللہ. ہلو. تو ابھی آپ نے جو فرمایا کہ میں بریلوی بن جاؤں گا، تو اب آپ اس پر تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں. ہم تیار ہیں، لیکن دیکھیے فی سبیل اللہ کے لیے نا ہم تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں. بتائیے کہاں پروگرام کرنا ہے؟ دیکھیے نظام الدین میں کریں گے، دہلی کے اندر ہے نا. ہمارا پروگرام رکھوا دیجیے نظام الدین میں، دہلی میں ہم کریں گے فری تقریر فی سبیل اللہ. سنیے مولانا، آپ سنیے نا. جی بتائیں نا. کسی بھی چیز کو اگر ایک قریب صفا کیا جائے. اچھا ایک بات، اچھا آپ عالم ہیں ماشاء اللہ. چلیے تو میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے اندر جب تک برس میں نہ ہوئی ہو. اللہ کے وسلم، میں نے کہا جو چیز رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں، یعنی 63 سالہ زندگی میں جو چیز نہ ہوئی ہو، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ناجائز، حرام، جائز، کیا کہتے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز ہوئی ہو, نہیں 63 سال تک کی جو چیز حضور نے نہ کی ہو, جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نہیں میں نے آپ سے سنے تو ہے حضرت, میں نے آپ سے سوال جو کیا ہے, پہلے سوال تو سمجھ لیں. دیکھیں ہم جو ہے نا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, نہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ہم تو صرف رسول اللہ سے محبت, ہاں جی ہم صرف رسول اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں. جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ایک ہفتہ سے فون کر رہے ہیں, سن تو لیجیے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم محبت کرتے ہیں الحمدللہ. آپ بھی دعویٰ محبت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب حضور ہی کی محبت کی بات چل رہی ہے, تو ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں. اور ہم نے یہ پوچھا آپ سے, جو ہم نے سوال کیا اس کا جواب دیجیے. ہم نے آپ سے یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں اگر کوئی کام نہ ہوا ہو تو وہ کام اگر بعد میں ایجاد ہو یا شروع ہو تو وہ ناجائز ہے, حرام ہے, گناہ ہے, کیا ہے وہ بتائیں. دیکھیے جی یہاں پہ آپ کا جو سوال ہے نا مولانا, جی یہ سوال جو ہے جی یہ ادھورا سوال ہے. اچھا سمجھ رہے ہیں, ہاں یہ سوال آپ کی ادھوری ہے. کیسے؟ اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز کی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو, سوال بھی ادھورا ہوتا ہے. نہیں ہے جی بالکل, سوال بھی ادھورا ہوتا ہے. جی اچھا, کرنے والے کے اوپر اگر صحیح نہیں تو ہم نے اس سوال کے اندر, یہ تو آپ ایک دوسرا سوال لا رہے ہیں نا, اس کو بعد میں لایا جائے گا. ہم نے پہلا سوال آپ سے کیا کیونکہ آپ نے جو اعتراض کیا, بہت ماشاء اللہ بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں, آپ نے بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں ماشاء اللہ, تو میں بھی بہت اچھے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ نے جو پہلے ان سے کہا عبداللہ بھائی سے, اور جیسے ہی موبائل ہمارا چالو ہوا تو پہلا جملہ جو آپ کا نکلا آپ کے منہ سے, وہ آپ نے یہ کہا کہ 63 سالہ زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے اندر میلاد شریف کم منائی گئی, اس کا جواب دیجیے. یہ پہلا جملہ آپ کے منہ سے نکلا. تو ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی تھا مولانا, یا کسی صحابہ نے منایا ہو تو بتائیں. چلیے تو آگے بڑھتے, اچھا چلیے تو ہم سوال بدل لیتے ہیں. چلیے ہم سوال بدل رہے ہیں, ہم سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ ہم سنیے تو سوال کر رہے ہیں نا, آپ کے مطابق سوال جی میرے مطابق ہے, لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں. ہم سوال کر رہے ہیں نا, آپ کے مطابق کر رہے ہیں, ہم آپ کے مطابق سوال کر رہے ہیں. سوال پہلے نہ کیا, میرے سوال کا جواب دے دیں مولانا. تو وہی تو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, جواب اسی سوال میں چھپا ہوا ہے. آپ سے نہیں جی چھپا ہوا ہے. ہم آپ سے یہ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں جی کسی صحابہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا کسی صحابہ نے میلاد کیا ہو یا کروایا ہو تو بتائیں آپ. چلیے واہ, ہو گیا سوال آپ کا. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے اندر کسی صحابی نے یا خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کیا ہو یا کروایا ہو تو بتائیں, یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 63 سالہ زندگی اور کسی بھی صحابی کی پوری زندگی میں جس طرح مروجہ طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج منایا جا رہا ہے, اس طرح سے کسی بھی صحابی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروجہ طور پر نہیں منایا, ٹھیک ہے. لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی اس پر اللہ کا بے شمار شکر ادا کیا. بس طریقہ الگ تھا, آج کا طریقہ الگ ہے. جی دیکھیے طریقہ بڑھنے ہو گیا سوال. ہاں جی اب ہم پوچھ لیں کچھ, ہم پوچھیں. ایک سوال کا معاملہ تو پورا حل ہو جائے. چلیے ہو گیا, چلیے آ گیا یہ. ہاں اگر طریقہ بڑھا تو گویا کہ دین میں بڑھوتری ہوئی. اچھا تو طریقہ بڑھانا دین میں بڑھوتری ہے جبکہ اس کی اصل موجود ہو تب بھی. اس کی اصل کیا موجود ہے؟ اصل یہ موجود ہے کہ رسول اللہ, اس کی اصل یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پیدائش کی خوشی منائی کہ پیر کے دن کا روزہ رکھا, یہ حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے حضور کی میلاد کی خوشی منائی, کسی نے بھی غم نہیں کیا اور کسی نے بھی مطلب جو تھا افسوس کا اظہار نہیں کیا. تو اس کی اصل موجود ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حضور صلی اللہ تو بات ہم آپ بات نہیں کر رہے ہیں نا. سنیں نا, جب اصل موجود ہے خوشی منائی نا, خوشی منانے کی اصل موجود ہے تو خوشی منانے کا طریقہ ہر دور میں الگ ہے. تو اگر کسی چیز کی اصل رسول اللہ کے زمانے میں موجود ہو, مولانا کسی چیز کی اصل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو تو اس کے اندر اگر بڑھوتری کوئی کر دے, کسی مطلب حالات حاضرہ کے تحت اگر اس چیز میں کوئی بڑھوتری کر دے تو وہ ناجائز ہوگا, حرام ہوگا, کیا ہوگا؟ اگر بڑھوتری کر دیا تو وہ بالکل حرام ہوگا. تو چلیے پھر ہم آپ سے سوال کر, چلیے پھر ٹھیک ہے. تو پھر تبلیغی جماعت کا جو اجتماعات ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں نہیں ہوتے تھے, تو یہ بڑھوتری کیا تو یہ حرام ہے. بڑھوتری کا ہوں اس میں کیوں؟ اجتماع کے پوسٹر کے صحابی نے چپکائے, اجتماع کے پوسٹر نہیں چپکائے, کس صحابی نے چپکائے؟ لیکن رسول اللہ کی 60 سالہ زندگی میں اجتماع کا پوسٹر کب چپکا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب لوگوں کو اکٹھا کر کے مسجد کے اندر جماعت لے کر کے گئے اور 3 دنوں تک مسجد کے اندر بیٹھ کر کے وہاں کھانا پینا, لیٹنا, سونا, پیشاب, پاخانہ سب کچھ مسجد کے اندر معاذ اللہ کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے؟ مسجد کے اندر پیشاب پاخانہ, مسجد کے اندر سے مراد مسجد کے اندر جو استنجا خانہ وغیرہ بنا رہے تھے وہاں کی بات کر رہا ہوں میں, دائرہ مساجد میں. جی تو کب کیا رسول اللہ نے, کب 3 دن کی جماعت؟ سنے تو ہر مہینے 3 دن کی جماعت لے جانا, ہر مہینے 3 دن کی جماعت لے جانا, ہر سال 40 دن کے چلے کا لگانا, ہر پوری زندگی کے اندر 4 مہینے کا ایک مرتبہ 4 مہینے لگانا, یہ سارے معاملات اور یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر, پھر کسی صحابہ کی زندگی میں, پھر تابعین کی زندگی میں, طب تابعین کی زندگی میں, بزرگوں کی زندگی میں, یہاں تک کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی میں کس نے کیا؟ تو دین میں تو یہ بڑھوتری ہوئی اس لیے کہ اصل تو موجود ہے, تبلیغ اصل تبلیغ ہے وہ موجود ہے, لیکن اس کے اندر یہ بڑھوتری کرنے کی کیا ضرورت تھی جب رسول اللہ نے یہ کیا تھا؟ تو ہاں سنیے, ہو گیا پورا معاملہ آپ کا سوال کا. جی بولے نا, بولیے. دیکھیے دین کا کام اللہ علیہ وسلم نے چلایا تھا اس طریقے سے کہ کس طریقے سے گھروں گھر جاتے تھے بھی, کس طریقے سے اس کے بعد جاتے تھے تبلیغی جماعت بنا کر کے, سنیں, تبلیغی جماعت نام دے کر تبلیغی جماعت بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی مسجد کے اندر تشریف لے گئے تھے اور کس علاقے میں مسلمانوں کے گھر پر جا کر مسلمانوں کو اسلام کی کلمے کی دعوت دی تھی, یہ بتائیے آپ. اچھا سنیے, جی دین کی اشاعت حدیث سے ثابت ہے تو اصل موجود ہے نا. یہ طریقے پر اختلاف آپ کا, دیکھیے آپ کا طریقے پر اختلاف تھا, میں نے بھی طریقے پر اختلاف کیا. میں تبلیغی جماعت کی تبلیغ پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں, میں تبلیغی جماعت کا جو نام ہے, جو اس کا جو طریقہ ہے, 3 دن کا جو ہے تو ہر مہینہ, 40 دن کا سال بھر اور 4 مہینے کا زندگی بھر, میں اس طریقے پر اعتراض کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے بھی ہمارے طریقے پر اعتراض کیا, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ حضور سے محبت تو ضروری ہے لیکن جو ہم طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ ناجائز ہے, آپ کے نزدیک دین میں بڑھوتری اور حرام ہے. تو یہ جو طریقہ آپ نے نکالا ہوا ہے یہ دین میں بڑھوتری اور حرام کیوں نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا آپ کا معاملہ, میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جی بتائیں. کہ یہ بتائیں دین کی اشاعت حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ بالکل ثابت ہے, ہم نے کب انکار کیا؟ بالکل ثابت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ میلاد کون سا میلاد؟ دیکھیے انکار کریں گے تو آپ کے مولوی پھنس جائیں گے, میں حوالہ دوں گا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کون سی میلاد ثابت ہے یہ بتائیں. ہاں یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ حضور کی میلاد ثابت ہے نا, اشاعت دین ثابت ہے, تو کون سی اشاعت جو رسول اللہ نے کی آپ تبلیغی جماعت کیوں بنائی؟ ہاں آپ حضور سے زیادہ سمجھدار ہیں, آپ کے دماغ میں رسول اللہ سے زیادہ حضور مطلب دین کی محبت ہے جو آپ تبلیغی جماعت بنا رہے. تبلیغی جماعت بنانا یہ دیکھ لیں آپ پہلے, کیوں بنائے تھے بھائی, کیوں بنائے تھے؟ رسول اللہ نے نہیں بنایا, صحابہ نے نہیں بنایا, تابعین نے نہیں بنایا, طب تابعین نے نہیں بنایا, بزرگان دین نے نہیں بنایا, یہاں تک کہ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تک کسی نے نہیں بنایا. تو مولوی ریاض کاندھلوی صاحب کو کیا ضرورت تھی ایسی جماعت بنانے کی جو جماعت کسی نے نہیں بنائی؟ ہاں اب تو سنیں جی میری بات کو. جی مولانا الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اس کام کو جو اس طریقے سے نکالا ہے وہ اس بنا پہ نکالا کہ کیوں نکالا؟ جو رسول اللہ نے نہیں کہا, جو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کیوں کیا انہوں نے دین میں بڑھوتری؟
सुने उन्होंने 3 दिन जो उन्होंने लिखा है 3 दिन मतलब जो है तो महीने में लगाइए, 40 दिन साल भर में लगाइए, क्यों लगाया उन्होंने? नहीं लगाना चाहिए था उनको। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया तो क्यों किया उन्होंने? जवाब तो सुना, क्यों का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। जी फरमाएं। जिस वक्त मौलाना इलियास रहमहुल्लाह ने इस काम को इस तरीके से अदा किया था, उस वक्त इसकी जरूरत थी। किसने कहा? रसूलुल्लाह को मालूम नहीं था, रसूलुल्लाह ने कोई काम नहीं किया और आपके मौलाना को मालूम पड़ गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इसकी जरूरत नहीं थी। उसकी वजह ये कैसे को एक हदीस पेश करिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जमाने में तबलीगी जमात की जरूरत नहीं है, लेकिन इलियास कादरी के जमाने में तबलीगी जमात की जरूरत पैदा नहीं होगी। तबलीगी जमात की जरूरत सुनिए दीन की इशाअत की जरूरत उस वक्त भी थी और अब भी है और रहे। दीन की इशाअत करना वही तरीका होना चाहिए जो रसूलुल्लाह ने किया, आपके कहने के मुताबिक, क्योंकि हम उस पर एतराज ना करते अगर आप ये बात ना करते। आपने कहा कि अगर आपने वो काम किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा ने नहीं किया तो दीन में बढ़ोतरी होगी। तो जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया, जो काम सहाबा ने नहीं किया, वो आप क्यों कर रहे हैं? वही तो मैं आपको कब से बताना चाहता हूं। आप क्यों मतलब जो है तो देवबंद मदरसा बनाते हैं, जबकि मदरसा देवबंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बनाया, आपने क्यों बनाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताऊं मैं आपको, आप पढ़ा सीरत के इशाअत दीन की आप बात कर रहे हैं, तो इशाअत दीन के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक मिनट मौलाना एक मिनट इशाअत दीन की बात अगर आप करना चाहते हैं तो इशाअत दीन के लिए मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा दीन की फिक्र दुनिया की किसी शख्सियत को नहीं हो सकती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीगी जमात नहीं बनाई और आपके कहने के मुताबिक जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया वो काम करना नाजायज और हराम है। आपके कहने के मुताबिक, हमने फतवा नहीं दिया, ये तो आपको इल्जामी जवाब दिया जा रहा है। तो जो काम आप करें तो आपके लिए जायज, आप उसके लिए दलील निकाले कि इशाअत दीन की जो है तो दलील मिल रही है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि कुरान कहता है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करो, ताज़ीम करो। ये तो कुरान से दलील हमारे पास मौजूद है और ताज़ीम करने के लिए अल्लाह ने कोई मखसूस तरीका हमको नहीं बताया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सहाबा अगर ताज़ीम न करे तो सहाबा अगर इस तरह ताज़ीम न करे तो इस तरह मत करना, ये सहाबा उस तरह न करे तो उस तरह मत करना, बल्कि क्लियर तौर पर कहा गया ताज़ीम और तौक़ीर करो, मतलब जैसे चाहो कर सकते। तो हालात ज़माने के एतबार से इस वक्त मुरवजा एतबार से हम लोग इस तरह की ताज़ीम करते हैं। तो ताज़ीम मुस्तफ़ा से आपको क्या जलन है और क्या तकलीफ है, क्यों परेशानी है? ठीक, ताज़ीम मुस्तफ़ा से न मुझे कोई जलन थी और न रहेगी, न इंशाअल्लाह मरते वक्त तक नहीं रहेगी। तो फिर क्यों आप एतराज कर रहे हैं? अगर सुन्नी अपने घर पर लाइटिंग लगाता है हुजूर की आमद की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में, तो आपको एतराज क्या है? और आप अगर आप एतराज ये कर रहे हैं कि सहाबा ने नहीं किया, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि तबलीगी जमात सहाबा ने नहीं बनाई, तो आप क्यों बना रहे हैं? एतराज सुने जी, नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठंडक है। बिल्कुल बेशक है। इस काम में मेरे यहाँ मोहल्ले के अंदर करीब 15 लोग हैं इस चीज में जो अभी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुब्तला हैं। आप अमल बताएंगे अगर, तो मैं आपको फिर अपना आपके यहाँ का अमल बताता हूँ। तबलीगी जमात नमाज की दावत देती है? बताइए, मेरे सवाल, तबलीगी जमात नमाज की दावत देती है, किसी और की देती है? बताएं। सुने तो सही, मैं समझ गया ना आपका एतराज। आप इसी कह रहे हो 15 लोग नमाज नहीं पढ़ते, आप ये कहना चाह रहे हैं? सुने, अच्छा चलिए सुनाइए। एतराज ये है कि मस्जिद को आबाद न करके उस काम के जुलूस में निकल चुके हैं। कहाँ नमाजें हो रही हैं कुछ पता नहीं, कहाँ हो रहा है कुछ पता नहीं, अजान हो रही है बगल में और यहाँ पे वो बजा दिए हैं कि इस तरीके से हो गया ना आपका। ये समझ गया था मैं पहले। जी बोलूं मैं? समझ रहे हैं, एतराज यही है आपका। बोलूं मैं? जुलूस में सब के सब निकल पड़े हैं। तो सुन तो लीजिए, हो गया ना एतराज? अरे हजरत मैं जवाब तो दे रहा हूँ एतराज का आपके। हाँ, मैं आपके एतराज का जवाब दे रहा हूँ। जी बिल्कुल जी, ये कुछ जोहला अगर किसी किस्म का कोई काम करते हैं तो उस पर ये हुक्म लगा, तो आप ये बोलिए लोगों को कि नमाज भी पढ़िए और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मनाइए, ऐसे बोलिए। डायरेक्ट आप ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी बात सुनिए, तबलीगी जमात नमाज की दावत देती है? नहीं, वो आप अभी अलग चलेगा, अभी इसी करेंगे। तबलीगी जमात किस चीज की दावत देती है बताएं? इसी करेंगे, सुनिए अभी आप इसी करेंगे। तबलीगी जमात किस चीज की दावत देती है? मैं पूछ रहा हूँ, आपसे जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं आपसे 1 घंटा तक बात करूंगा, लेकिन पहले आप मेरे से इसमें बात करें।
बोले ना, मैं तो बोल रहा हूँ, तो जाहिलों का कोई अमल है तो उसको लेकर के आप ये कहिए कि नमाज भी पढ़िए और रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक नमाज को भी अदा कीजिए, दोनों का बातें कीजिए जैसे हम कहते हैं। आप ये क्यों कह रहे हैं कि फला चीज नाजायज हो जाए? मतलब अगर किसी शादी के अंदर डांस होता है तो आप निकाह को नाजायज कर देंगे? निकाह को अगर किसी शादी के अंदर मतलब जो ढोल ताशे बजते हो, बेहया औरतें बाहर निकलती हो गाजा पाउडर लगा करके, तो आप निकाह नाजायज कर देंगे? ऐसा है क्या? निकाह तो जायज होगा। आप लोगों को ये समझाएंगे, आप लोगों को ये समझाएंगे, आप लोगों को ये समझाएंगे कि निकाह करना जायज है और निकाह में सारी खुराफात नहीं होनी चाहिए। तो इसी अंदाज में समझाइए कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाना जायज है और ये सारी खुराफात से लोगों को बचना चाहिए। ये बताइए आप लोगों को। देखिए मौलाना, जो लोग शादी के अंदर ढोल ताशे बजाते हैं, नाचते हैं, उस शख्स के लिए क्या है कि उसको एक मर्तबा मना किया जाए, ना माने अगर तो उसके साथ क्या मामला किया जाए? उसका निकाह ही ना पढ़ाया जाए। जी, समझ रहे हैं? उसका निकाह ही ना पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि तुम दिन में ऐसा काम करो, ये काम दिन में है ही नहीं, क्या फायदा तुमको सुन्नत अदा करने का जब वो काम तुम ना कर रहे हो तो। लेकिन निकाह हराम तो नहीं कहेंगे ना? हराम नहीं कहेंगे, लेकिन आप निकाह मतलब ये है कि आप उसको जो है तो सजा देने के तौर पर आप उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, यही तो करेंगे ना आप? हाँ तो मौलाना सुनिए ना, तो बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। तो अगर कोई जाहिल आपके नजदीक, सुनिए, कोई जाहिल अगर आपके नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुस्तफा पर अगर कोई जाहिल जो है तो ये सारी चीजें करता है और नमाज नहीं पढ़ता है, तो आप उससे कता ताल्लुक कर लीजिए, उसको बोलिए कि नमाज पढ़ेगा तभी मैं तेरी मीलाद के अंदर शिरकत करूंगा, वरना नहीं आऊंगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं, आप क्यों नहीं करते? लेकिन जो लोग नमाज भी पढ़ते हैं, मीलाद भी करते हैं, उनके यहाँ नाजायज क्यों भाई फतवा? ये सुनिए, पहली बात मतलब आप कितनी करवटें खाएंगे वो बताइए। पहले तो आपने बिदअत कहा, फिर हराम कहा, फिर कहा रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं था। जब हमने दलील दे दी तो अब आपने एक नौजवानों के मामला ले आए, तो कितनी करवटें तो खा चुके हैं अभी तक। मौलाना ये वजीफा है, ये अल्लाह के रसूल। और पहला जुमला आपने ये कहा था कि कोई मौलवी आपका फ्री में फी सबीलिल्लाह अगर तकरीर कर दे तो हम बरेलवी हो जाए। तो हमने जब कहा कि हमारी तकरीर करवाइए निजामुद्दीन के अंदर, दिल्ली के अंदर, हम करेंगे इंशाअल्लाह, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया उस पर। आप इधर उधर जा रहे हैं। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर आपके दिल के अंदर है, तो कोई आदमी हुजूर की आमद पर अगर खुशी का इजहार करता है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है यार? मौलाना उसका जवाब सुने, ये जो कहा ना कि मैं बरेलवी हो जाऊंगा, उसका जवाब सुने। किसी भी चीज को एक शख्स पर नहीं किया जा सकता। अरे आप तो हो जाएंगे ना, आप तो हो जाएंगे ना। आपने अपना कहा आप झूठे हैं सच्चे हैं, ये बताइए। झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मालूम है ना आपको? बिल्कुल सही बात। तो आपने तो आपने तो ये कहा कि कोई फी सबीलिल्लाह तकरीर करे तो मैं बरेलवी हो जाऊंगा, तो फिर होइए ना आप। बरेलवी क्यों नहीं हो रहे हैं आप? तो मौलाना आप अकेले आपके रहने से थोड़ी नहीं होगा। नहीं, आपके कहने के मुताबिक बोल रहा हूँ मैं, अपने कहने के मुताबिक थोड़ी ना कह रहा हूँ। आपने कहा तो मैं कह रहा हूँ। हमारे तबलीगी जमात मौलाना, हमारी आपने एक की बात करी, हमने एक दे दिया, हम शामिल है। चलिए सुनिए, आपको एक मौलाना नहीं चाहिए तो मौलाना आमिर साहब हमारे भाई है, वो फ्री तकरीर करेंगे, उनको बुला लीजिए। मौलाना मुश्ताक साहब हमारे भाई है, उनको बुला लीजिए, वो फ्री तकरीर करेंगे। मोहसिन रजा साहब फ्री तकरीर करेंगे। मौलाना मुजाहिद साहब फ्री तकरीर करेंगे। जितने मौलानाओं को बोलते हैं हम उतने मौलानाओं को ले आऊंगा, सब फी सबीलिल्लाह तकरीर करेंगे। आप बरेलवी होने के लिए तैयार हैं? बोलिए। मौलाना करेंगे नहीं, करते होंगे। आप करते रहेंगे, जब तक बोलेंगे आप तब तक करेंगे। बोलिए। जब तक हम बोलेंगे क्या? आपकी उम्र कितनी साल की होगी जब तक आप? मेरी उम्र जो है तो 43 साल है। बोलिए। आप बयान से कब से निकले हुए हैं? सारी हुए कम से कम? मैं बयान 27 साल से कर रहा हूँ। 27 साल से कर रहा हूँ। 27 साल से आप बयान कर रहे हैं? 27 साल में मैंने आज तक कभी भी मतलब किसी से कुछ भी नहीं मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से कुछ नहीं मांगा? ना 27 साल में किसी भी बयान की मैंने कोई फीस नहीं मांगी, बल्कि फ्री में गया हूँ, फ्री में प्रोग्राम करके आया हूँ। और अगर उन्होंने कुछ नजराना दिया तो हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसको लेना जायज था, वो मैंने ले लिया, लेकिन मांगा मैंने किसी से नहीं है। आप फी सबीलिल्लाह बुलाइए, आ जाएंगे। मौलाना सुनिए, आप अपना नंबर मुझे भेज दें, ले लीजिए, नाम बता दें, और इसी तरह आप अपने अलकाब वगैरह बता दें। मैं उसको एक बैनर बनवा करके जगह ब जगह छुपवा दूं कि हजरत फ्री में बुलाए जाते हैं। बिल्कुल लिखवाइए, आप लिखवाइए फी सबीलिल्लाह, बिल्कुल फी सबीलिल्लाह में आऊंगा। मेरा व्हाट्सएप वो जो है तो चैनल पर अशफाक अहमद रजा मेरा नाम मौजूद है, देख लीजिए। मैं फ्री में तकरीरें करता हूँ, देख लीजिए, जहाँ बुलाएंगे आ जाऊंगा। चलिए। किराया भी नहीं मिलेगा आपको मौलाना? हाँ, मैं किराया भी नहीं लूंगा, लेकिन आप बरेलवी हो जाएंगे ना, ये बताइए आप। इसके लिए भी शर्तें हैं, ऐसे कैसे हो जाए? ये तो कोई बात नहीं हुई, अब आप भाग रहे हैं, इस तरह गलत बात है। नहीं मौलाना, भाग नहीं रहा हूँ मौलाना, भाग नहीं रहा हूँ।
یہ غلط بات ہے نا کہ آپ بریلوی ہونے کا وعدہ کر چکے ہیں، تو ہم تو ہر طرح تیار ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ ہوئیے بریلوی، مولانا آپ توبہ کریے دیوبندیت سے۔ ہاں آپ بات سنیں، آپ اس چیز پر آ جائیں گے، آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا نام، نہیں میں شروع سے کر رہا ہوں نا، 27 سال سے کھول تو رہا ہوں جی۔ اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس میں؟ کس چیز کا؟ اسی چیز کا کہ آپ 27 سال سے جو اس میں بیان میں بالکل فی سبیل اللہ ہی چل رہے ہیں؟ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی کے ایک شخص سے یہ کہلوا دے کہ اسے پیسے لیے تھے، مانگے تھے، تو میں غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چلیے اور بولیے۔ مانگ دیکھیے مولانا، مانگتا کوئی نہیں ہے، ہم بھی جاتے ہیں بیان میں جلد۔ نہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں، اور مانگنا جائز ہے ہمارے نزدیک، مانگتے بھی ہیں۔ بولیے، مانگتے بھی، اور مانگنے اور نہیں مانگنے کی نہیں۔ آپ نے کیا کہا کہ فی سبیل اللہ، ہم فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہیں، آپ بریلوی ہونے کے لیے تیار ہو جائیے، بس توبہ کریے دیوبندیت سے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ چلیے اللہ آپ کو توفیق دے، آپ دیوبندیت سے توبہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کے دعوے پر پوری طرح سے کھڑے اتر گئے۔ مولانا سنیں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، 35 سال سے میں بھی تقریر کر رہا ہوں، ہم آپ کی بات پر بالکل کھڑے اترے ہیں۔ اب آپ توبہ کریے دیوبندیت سے اور بریلوی ہو جائیے، بس بات ختم۔ اب آپ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسی نہیں اڑنے کی کوئی بات نہیں، آپ کا دعویٰ تھا، ہم نے پورا کر دیا، اب اس میں اڑنے کی کیا بات ہے؟ یہ نیٹ پر جب تقریر، یہ آپ کی ریکارڈنگ نیٹ پر ڈالیں گے عبداللہ بھائی، اور لوگ سنیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مولانا اپنے وعدے سے مکر گئے، جھوٹ بول دیا انہوں نے۔ غلط بات ہے نا پھر یہ۔ وعدے سے مکرنا الگ۔ آپ نے کیا کہا؟ سنیے، میں نے کہا کیا؟ آپ نے کہا نا، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا نا یہ بات۔ ثبوت دیں کس چیز کا؟ کس چیز کا؟ بغیر پیسہ لیے آپ تقریر کرتے ہیں؟ ہاں کرتا ہوں نا، ثبوت اس میں کیسے دوں گا؟ بتائیے کس طرح سے ثبوت لینا ہے، ویسے دیتا ہوں۔ الگ چیز ہے، اگر آپ کو ارے یار ثبوت دینا ہے بغیر، دیکھیے فی سبیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو اتنا ہی پتا نہیں ہے؟ پھر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ مانگیں فی سبیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کو تحفہ دے تو بھی نہ لیں گے آپ، یہ منع ہے حدیث شریف میں کیا؟ دیکھیے وہ الگ، تو پھر دیا نا لوگوں نے، تو بات الگ ہے، وہ تو دیتے ہیں لوگ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم نے مانگا کیا؟ ہم تو فی سبیل اللہ گئے، اور فی سبیل اللہ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ اپنی گاڑی کا کرایہ کر کے آئے ہم لوگ، ہماری گاڑی لے کر گئے، گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا، ڈیزل ڈلوایا، اس کا پورا کا پورا بھاڑا ہم نے بھرا، اور ایسے ہی واپس آئے، لیکن کبھی ہر پہ شکایت زبان پر نہیں لائی۔ کیا بتائیں ہم آپ کو؟ آپ تو آپ بس توبہ کریے۔ آپ نہیں غلط بات ہے یہ مولانا، دیکھیے آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں، آپ توبہ کریے دیوبندیت سے اور سنی بنیے، بریلوی بنیے، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ ایسا کوئی مولوی تمہارے یہاں نہیں ہے، ہم مولوی مل گئے آپ کو۔ آپ توبہ کریے، اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے، توبہ کریں اور سنی بنے، اور رسول اللہ کی آمد کی خوشی منائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، حضور آئے نا، ان کی خوشی منائیے بس۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ 12 کو نہیں منانا ہے تو آپ 9 کو منائیے، 8 کو منائیے، 4 کو منائیے، 10 کو منائیے، جس دن جی چاہے اس دن منائیے، باقی خوشی منائیے، ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ اور رسول اللہ کی آمد پر اگر کوئی خوشی مناتا ہے تو اس پر اعتراض نہ کرے، ٹھیک ہے؟ والسلام علی من اتبع الہدی، اتنا کافی ہے آپ کے لیے۔ سنیے